تعریف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ معرف جس کی تعریف کر رہا ہو، جسے پہچانوا رہا ہو، اس سے اعلیٰ اور اجلا ہو۔ کیونکہ جو پہچانوا رہا ہے اگر اس کی ہی شخصیت متعارف نہ ہو تو جس کا تعارف کرا رہا ہے وہ خود مجبور ہو کے رہ جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ماں باپ کی عظمت کو بتانے کے لیے کسی اور کو نہیں وسیلہ بنایا، اپنی ذات کو وسیلہ بنا کے سمجھانا چاہا ہے کہ اگر ماں باپ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا سوچو کہ ان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ قصیدہ خود خدا پڑھ رہا ہے۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد علی محمد۔ اس باریکی پہ توجہ رکھیے گا لیکن آپ کے ذہن لے جانا چاہتا ہوں، اس باریکی پہ توجہ۔ اے کاش وہ دن آئے کہ اس طرح کے پروگرام میں ہمارے معاشرے کے جوان زیادہ نظر آئے۔ مناسبتیں ہیں، مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں بعض کے ممکن ہے پیپرز بھی ہوں، اس چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں اس طرح کے پروگرام میں قوم کے جوان زیادہ سے زیادہ ہوں، کیونکہ ان باتوں کا زیادہ تعلق ہمارے بچوں سے ہے، ہمارے جوانوں سے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہاں پر قصیدہ پڑھتے ہوئے کس انداز سے گفتگو کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سلیقہ گفتگو اللہ نے سکھایا، کس انداز سے عظمتوں کو سمجھا جائے اس کے لیے۔ دیکھیے پروردگار نے اپنے وجود کو ماں باپ کی عظمت بتانا چاہ رہا ہے، لیکن اس عظمت کے آغاز میں اپنے وجود کو رکھ کے اپنا پہرا رکھ کے بتانا چاہتا ہے کہ جس ماں باپ کی گفتگو کر رہا ہوں کتنے وہ عظیم ہیں جن کا حساب خدا اپنی ذات سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یعنی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ میں جلدی ترجمہ کر دوں چونکہ معمولاً گفتگو میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ آیتیں بعد میں رہ جاتی ہیں۔ ترجمہ کر دوں پھر دامن وقت میں جو گنجائش ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے باتیں رکھوں ان کے سامنے۔ تو پہلا جملہ اللہ اس آیت میں کیا کر رہا ہے؟ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابھی آیت مکمل نہیں ہے، اس کا مطلب بات مکمل نہیں ہے، سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے عبادت کر لی تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ عبادت جب اپنے پروردگار کی خالص کرو گے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اخلاص میں انسان وظیفہ شناس بنتا ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ کہنا چاہتا ہے پہلے میری عبادت کرو۔ عبادت کی تو اگلا مرحلہ، پہلا مرحلہ تمام اگلے مرحلے کی طرف پڑھو۔ اب ذمہ داری تمہاری یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یوم والدین، والدین کے ساتھ۔ یہاں ابوین نہیں کہا، ابوین کہتا تب بھی مراد ماں باپ ہوتے۔ وَبِالْأُمِّ وَالْوَالِدِ، یا بِالْوَالِدِ وَالْأُمِّ کہتا تب بھی بات مکمل ہو سکتی تھی، ماں اور باپ۔ یہ لفظ نہیں استعمال کیا، والدین کہا، چونکہ ایک انسان کے باپ اسلامی تعلیمات میں کئی تو ہو سکتے ہیں لیکن والد کئی نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنا صاحب؟ شاید میرے بعض جوانوں کے لیے بات واضح نہ ہوئی، پیغمبر کی حدیث ہے الابواب ثلاث، انسان کے تین باپ ہوتے ہیں، تین باپ، الآباء ثلاث، باپ انسان کے تین ہوتے ہیں، من زوجک، من علمک، من ولدک۔ کیا جملہ فرا پہ؟ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، جس نے تمہیں اپنی بیٹی، فادر اللہ، جس نے بیٹی دی وہ تمہارا باپ ہے۔ پیغمبر فرمانے باپ ہے۔ پیغمبر فرماتے جس نے تمہیں تعلیم دی، جو تمہارا معلم ہے وہ تمہارا باپ ہے۔
کیا کہنا نگاہ پیغمبر میں باپ کا درجہ دیکھیے، وہ ہے جس نے تمہاری زندگی کے آباد ہونے کا ذریعہ فراہم کیا، وہ باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے تمہاری زندگی سے جہالت کو ختم کر کے علم کو اس کی جگہ پہنچایا، وہ تمہارا باپ ہے۔ یعنی جو تمہارا خیر خواہ ہو وہ تمہارا باپ ہے۔ کیا کہنا؟ باپ اسے کہتے ہیں جو خیر خواہ ہوتا ہے، جو احسان فراموش ہو کے یا کمزرف ہو جائے اسے باپ نہیں کہتے۔ اچھا انسان بننے کے اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے۔ تو باپ کہنے کی وجہ خیر خواہی، جو آپ کی زندگی کو آباد کرے، یعنی بیٹی دے رہا ہے زندگی آباد ہو، تو باپ ہے، یہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ جو تمہیں تعلیم دے، یعنی جہالت کو ختم کر رہا ہے، یعنی تمہارا خیر خواہ ہے۔ من ولد، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا باپ ہے۔